وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تسودوا وجهي إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ کر سب حضرات سیدنا انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ گزر چکا، ربیع الثانیہ بھی ادھا تقریباً گزرن والا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ولادت با سعادت اور میلاد دے تذکرے تسو حضرات علماء کرام کو لو سنتے رہے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ میلاد دیاں خوشیاں اساں سارے بیان بھی کرے دے ہیں تے سن دے بھی ہیں، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تو رحلت، دنیا تو برقع وٹاونا، یہ بھی تا میرے آقا دی سیرت دا ایک حصہ ہے کہ سائیں نے دنیا تو ویندے ہوئے اپنی امت کو کیا پیغام چھوڑیا، امت کو کیا وصیتاں اور کیا نصیحتاں فرمائیاں، امت واسطے میرے آقا کیا کچھ چھوڑ کے گئے، اور بوقت رحلت محبوب محمد مصطفیٰ صحابہ کرام دا کیا عالم ہا، یہ ساریاں چیزاں انہاں دے بارے بھی علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ دے نہیں تو میرے نام ہونا چاہیے نا، لیکن اصل لوگ این پاسے توجہ نہیں کریں دے، بس آدھے ہیں بھی چونکہ میلاد ہو رہے، مٹھائیاں چل رہی ہیں، چاول چل رہی ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، جو صحیح مشن گھن کے آئے ہیں اور میرے آقا نے اپنے مشن دی تکمیل فرمائی، مشن مکمل کیتا یا نہیں؟ جی بھائی، اسا سنی ہے، اہل سنت والجماعت ہے، سارا عقیدہ ایمان ہے، میرے آقا جڑا مشن گھن کے آئے، جڑا دین گھن کے آئے، اللہ نے آخری آیت قرآن دی نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے حبیب آج دے دن آسان تو اللہ دین مکمل کر دیتے، اسلام مکمل کر دیتے، کلمہ مکمل، نماز مکمل، آذان مکمل، روزہ مکمل، حج مکمل، زکوٰۃ مکمل، صدقات مکمل، تکمیل دین ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سادہ عقیدہ ہے۔ کئی ناہنجار لوگ کملے تھی کیا دھن جو نعوذ باللہ نبی سے جڑے مشن دی تکمیل واسطے آئے ہیں، وہ پیغمبر اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے، اس واسطے تا بھئی نعوذ باللہ حضور دے بعد بھئی جڑی جماعت ہے صحیح دی وہ پھر گئے، کیونکہ گال مکمل نہ ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ دا قرآن میں تورے سامنے پڑھے، قرآن ہدا پائے کہ دین کیا ہے، زورن بولو مکمل، یہ بھائی گال ہے جو اساں دے اتے مکمل عمل نہ کروں پائے، وہ سارا قصور ہے نا، ساری غلطی ہے، ورنہ دین تے اللہ دا مکمل ہے، کوئی پہلو ایسا کوئی نہیں جڑا خالی ہوئے، کہیں بھی معاملے کو تسا دیکھنا ہوئے، قرآن ہدا کھڑے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں کوئی تری دی گال، نہیں کوئی خشکی دی گال، مگر اللہ دے قرآن جو موجود ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنہیں جو آقا علیہ السلام دی ولادت تے آمد ربیع الاول دے اندر ہی، ایویں میرے آقا دی وفات حسرت آیات، اس دنیا تو رحلت وہ بھی کیڑے مہینے دے اندر ہے؟ اللہ چاہ جرا کوئی کیڑے مہینے دے اندر ہے؟ ربیع الاول دے اندر۔ یہ پرانے بڑھڑیاں کو پوچھو، یہ تو کو سیسن کہ 20 سال پچھا پہلے اس مہینے کو 12 وفات دا مہینہ آکھیا وے دا۔ کیڑا مہینہ؟ 12 وفات دا مہینہ آکھیا وے دا۔
کہ پیغمبر دی وفات، میرے آقا دی رحلت، میرے آقا دا برقع وٹاونا دنیا تو کوئی معمولی مسئلہ تا نہ ہا۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ہوش اڑ گئے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا جوان جی دی رائے تے اللہ دا قرآن نازل تھی لہا، تلوار نیامی چکڑ کی باہر ودن، خبردار اگر کہیں آکھا میرے محبوب دنیا تو رخصت ہو گئے، میں گردن لہا دے سا حضور تے اللہ کو ملن گئے، یعنی سہیں دا فراق، سہیں دی جدائی صحابہ دے برداشت کرنے باہر آئی۔ اس ویلے جناب سیدنا صدیق اکبر آئے، یہ آیت جڑی میں پڑھیے انہاں قرآن دی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہن مگر اللہ دے رسول ہن، عمر قد خلت من قبلہ الرسل، اس تو پہلے بھی اللہ دے نبی تے رسول دنیا تو چلے گئے۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ فرمایا جڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کریں رہا، محمد کریم دنیا تو رخصت ہو گئے، لیکن جڑا اللہ دی عبادت کریں دے اللہ ایسا زندہ ہے کہ کہیں موت آمنی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات حسرت آیات تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید درد سر ہوئے اور بخار نال ہو گئے۔ اما عائشۃ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمینیاں ایک رات میرے آقا جنت البقیہ دے اندر تشریف گن گئے، میں ستی ہوئی اب میں ڈٹھے کہ میرے آقا میرے نال کوئی نہیں، میں دائیں بائیں حجرات دو نگاہ کی تھیں لیکن میں کو حضور نظر نہیں آئے، ول میں اٹھیاں جلدی جلدی ڈٹھے میں کہ میرے آقا تے جنت البقیہ دے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے قبور دے اتے دعا پہ کرنے میرے آقا دعا کر کے واپس ولن لگے، میں دوڑ دی ہوئی کمرے دے اندر آ گئیاں کہ تاکہ آقا کو پتہ نہ چلے میری سانس چڑھی ہوئی آئی۔ حضور تشریف گنائن فرمائے نے عائشہ میرے سر دے اندر شدید درد ہے، میں بھی عرض کی تے آقا میرے سر دے اندر بھی شدید درد ہے، بس اسی رات کو لو میرے آقا کو بخار زیادہ ہو گئے، اتنا بخار کہ اساں دو سوڑی چادراں سائیں تے پاتن سائیں دی شدت بخار دی اس تو بھی زیادہ محسوس ہوتی آئی، پانی دا پیالہ بھر کے رکھے نے، بار بار آپ پانی اپنے رخ انور تے ملینے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں آکھن لگیاں آئے میرے ابا دا بخار، آئے میرے ابا دی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میری امت وچوں کہیں کو بھی اگر بخار یا تکلیف ہوتی ہے اون دے گناہ ایویں جھڑ دن جویں خزاں دے موسم وچوں درختاں دے پتے جھڑ دن۔ یعنی اس بخار دے عالم دے اندر بھی امت کو تعلیم ہے، امت کو کیا ہے؟ تعلیم ہے کہ مثلا کوئی بخار کو لو گھبراوے، سر درد کو لو گھبراوے، تکلیف کو لو گھبراوے پیا، جلے ایسا کو بخار یا تکلیف تھی دیئے واہی تباہی بکتے ہیں، آہو فغاں کرنے ہیں اور اللہ دا شکوہ کرنے ہیں، بس سیاں اساں غریب لدھے اسے خدا کو تکلیفاں واسطے، اے سارے دکھ ساری قسمتی چھن، اے سارے تکلیفاں ساری مقدری چھن، خدا دا شکوہ کرنے کرنے نہیں کرنے، بولو نا
میرے آقا دا ہر عمل امت واسطے تعلیم، امت واسطے کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ فرما فاطمہ گھبراؤ نہیں، میرا اللہ خیر کرے سی، لیکن جو جو دن نہ دے گئے شدت بخار دی ود دی گئی ہے، شدت تکلیف دی ود دی گئی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا میرے کو وضو کراؤ، میرے کو غسل کراؤ، توضعی واغتسلی، عائشہ میرے غسل کا انتظام کرو۔ پانی بھرا گئے، میرے آقا نے غسل فرمائے، وجود مسعود ٹھنڈا ہو گئے۔ صحیح نے فرمایا میں مسجد بجنا چاہتا، آقا چل نہیں بے سکتے، فرمایا حضرت علی کو بلاؤ، حضرت عباس کو بلاؤ۔ حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما آ گئے، سیدنا دے موڈھیاں تے ہاتھ رکھے، اس حال دے اندر کہ قدم مبارک زمین تے پورے نہ دے ہن، قدم مبارک تھوڑا گھسٹی دے ہن، لیکن اس حال دے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف گھن گئے۔ صحابہ کرام نے ڈٹھے قریب ہا کہ نمازاں ترٹ ونجن ہا، حضرت ابوبکر نماز پڑھے دے کھڑے ہیں، صحابہ کچھ کھنگورے مارن، کچھ اشارے کیتن، جناب ابوبکر صدیق مصلی چھوڑن لگن۔ صحیح فرمایا قف قف علی رسلک، ابوبکر اپنے قدمہ تے کھڑے رہو، ہٹن دی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگھاں تشریف گن گئن، ون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے تشریف فرما ہوئے، پہلو دے اندر جناب ابوبکر صدیق وہ اٹھائی کھڑ گئے، پچھوں ساری امت تے سارے صحابہ کھڑ گئے۔ اس دے اندر بھی امت کو تعلیم آئی کہ میری امت دے لوگوں میں محمد دا حال دیکھو، اگرچہ اتنا تکلیف ہے کہ میں چل نہیں سکتا، اپنے قدمہ تے نہیں کھڑ سکتا، لیکن اس دے باوجود بھی نماز با جماعت ادا کرن کتھا گیا؟ بولو مسجد دے اندر۔ یہ آخری ایام میرے سائیں دے، یہ ایام آخری، ورنہ نماز دے گھر دے اندر بھی ہو سکتی ہے، علالت اتنی ہے، تکلیف اتنی ہے، بخار اتنا ہا، چل نہ سکتے پہ ہن، کوئی فرض تے صحیح تے کہے نہ ہا، لیکن ایک اس واسطے فرمائیں امت واسطے کہ میری امت دے لوگوں دکھائے، خیال کرائے، نماز با جماعت کتھا ونج ادا کرائے؟ مسجد دے اندر۔ ایسا مسجد دے نیڑے وہ موقع لگتے ہیں، نوجوان اپنی جا گھر یہ بڑھڑے بابے جو ہیں سارے یہ کہ نوجوان نے آکھے جا بابا ہن بڑھڑا تھی گئے 80 سال عمرے، اتنے چولہانے بیٹھے تھی کھنگدا حکا پیدا، مسجد ونج اللہ اللہ کر۔ یہ بڑھڑا بھی ناراض تھی کہ آدھے اچھا تو بہی تھا گھر والی دے گورے نال، اساں ونج مسجد مکالا ملے سوں، یہ مسجد مکالا ملنا ہے۔ اج جمعہ تے کچھ لوگ ہیں عام حالات دے اندر با جماعت نماز واسطے زیادہ تو زیادہ 10 تو 15 بندے، ایویں نہیں؟ اللہ ہوتے جا یار ناراض تھی گئے وے، پتہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے، فرمائے نے میں محمد دا دل چاہ دے، کیا چاہ دے؟ میرا دل چاہ دے کہ آذان سنن دے بعد جڑے لوگ مسجد اچ نہیں آندے، میرا دل کرے دے میں نماز واسطے کہہ بے بندے کو مقرر کراں تے ون کے انہاں لوگاں دے گھراں کو بھالا دیواں جڑے آذان سنن دے بعد مسجد اچ نماز واسطے نہیں آندے۔ یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے، میں ممبر نبوی تے بیٹھا، میرے حضور دا فرمان ہے، سائیں جڑے رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع للمذنبین، ہر شے واسطے رحمت، انسانہ واسطے، جنہ واسطے، حیوانہ واسطے، چونٹیاں واسطے، ہر چیز واسطے رحمت ہن، لیکن اس عمل دے اتے اتنے تا ناراض ہوئیں، اتنے تا غصے ہوئیں کہ وہ نبی فرمیندن کہ میرا دل آہ دے اگر میں کو بچیاں دا خوف نہ ہوئے ہا، اگر میں کو بڑھڑیاں دا خیال نہ ہوئے ہا،
تو میں ون کے انہاں گھراں کو بھالا. کتنی سخت وعید. لیکن آزانہ دیے اساں این کرنے جو سن کے این پاسوں ٹوٹ چھوڑے دے ہیں سارے وجود تے جو بھی نہیں رنگ دی. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. اس تو بعد ممبر منگوائے نے. ممبر تے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں ان اللہ خیر عبدی. اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیتے. چاہے تے دنیا تے رہن پسند فرماوے, چاہے تے اپنے اللہ دی ملاقات کو پسند کرے. ان اللہ خیر عبدی, بے شک اللہ نے اختیار دیتے اپنے بندے کو, چاہے دنیا تے روے چاہے تے اللہ دی ملاقات پسند کرے. جب میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رازدار نبوت, رمز شناس نبوت, رومن لگ گئے رومن دی آواز مسجد نبوی دی اندر گونجن لگ گئی ہے. صحابہ کھن لگے یارو کیا گل ہے, ابو بکر بھی عجیب آدمی ہے. حضور علیہ السلام نے تا کہے بندے دی گل کیتی ہے تے ابو بکر رومن لگ گئے. ابو بکر صدیق نے صحابہ جمع ہوئے, کیوں رو دے ہو؟ آکھن لگے تو کو پتہ نہیں ہے میرے آقا دے اس فرمان کو لو, میں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیا تو رحلت ہون دی ہوا آ رہی ہے. فرمایا دنیا تے ہور کوئی بندہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ آقا دے سوا جے کو اللہ اختیار دے وے, جو چاہو تے دنیا تے راہو تے چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند کرو. اس بندے نے اللہ دی ملاقات پسند کیتی ہے. صحابہ دن سکو تاں پتہ چلے ابو بکر ہوا اعلمنا, ابو بکر سارے وچوں سب تو زیادہ جانن والے ہن. انہاں کو پتہ چل گئے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے رحلت دے اوقات. سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ میں دیکھتا بیٹھا ساکو تو حقوں کچھ ہو ہی نہیں دیا, سارے ہوتے کچھ اثر ہی نہیں ہے. خدا دی قسم حدیث پاک کی جو میں یہ بھی پڑھے کہ میرے آقا دی جب دنیا تو رحلت ہوئی ہے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی مبارک جندہ نا قصوا ہا. کیا ہا؟ قصوا. میرے آقا دی اٹھنی مبارک جن تے حضور علیہ السلام سواری فرمیندے ہیں. حدیث پاک دی اندر دے باب کئی مرتبہ میرے آقا اس سے تشریف فرما ہو دے ان وحی دا نزول دا ہے. اے قرآن برداشت نہ کر سکتی, اگلے پیر پسار گندی وحی نازل تھی دی آئی. اے اونٹنی مبارک جب میرے آقا دی وفات حسرت آیا تو یہ سیدی رحلت تو یہ انسان کو پتہ چلے اے گل حیوانات تک بھی پہنچی ہے تو اے اٹھنی مبارک ہی کو بھی خبر ہو گئی ہے. میرے محبوب دنیا تو رخصت ہو گئے. صحابہ دن جائیں جاتے بیٹھی ہے اتھو اٹھی نہیں ہے, اسا کچو کے لیں ہے اٹھاون دی کوشش کرے دی ہے اٹھ دی نہیں ہے, چارہ سٹے دی ہے کھان دی نہیں ہے, پانی رکھے دی ہے پانی نہیں پی دی, دائیں بائیں نہیں دی ہے, اکھی چوہا جوہ دی برسات ہے رو دیئے حتیٰ کہ ایک دن گزر گئے, اگلا دن گزر گئے, اس تو اگلا دن گزر گئے, ترائے نہیں تھی گئے, نہ کچھ کھان دی نہ کچھ پی دی, بس رو دیئے اور اس مقام تو اٹھ دی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چوتھا دن آئے اس اٹھنی نے بھی حضور دے فراق دے اندر سیدی جدائی دے اندر جان آفری دے سپرد کر چھوڑیے. حضور دی جدائی برداشت نہیں ہو سکی. میرے دوستو میرے بزرگوں, ایتے وفات دا عالم ہے. میں وفات تو پہلے دی گفتگو جو میرے آقا دیئے صحابہ دے نال او عرض کر رہا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے دے اندر ایک ارشاد فرمایا
اے لوگو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیتے، چاہے تے دنیا تے راون، چاہے تے اللہ دی ملاقات پسند کریں، اس بندے نے اللہ دی ملاقات پسند کی دیئے۔ اے میرے پیارے صحابہ کرام خیال کرائے خیال کرائے خیال کرائے، اے لوگو میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا گنائے۔ اے لوگو خیال کرائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ساری زندگی دے اندر امت واسطے رحمت، شفقت، مودت، رافت، رحمت، پیار دا درس دینداریاں، اج میرے آقا فرمے دی پین لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ لعنت فرما یہودیاں تے، اللہ لعنت فرما نصرانیاں تے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ انہاں تے لعنت کر، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں کو سجدہ گاہ بنا گئے۔ اس واسطے حضور نے انہاں تے کیا فرمائی ہے؟ بولو نا بھائی، میں حدیث رسول پڑھدا بیٹھا، آپ ان کوئی گال نہیں کریں دا۔ میرے آقا لعنت پہ فرمیدن لعنت اللہ الیہود، اللہ لعنت فرما یہودیاں تے، والنصارى اللہ لعنت فرما نصرانیاں تے اتے۔ حضور لعنت فرمائیے، حضور نے کیا فرمائے؟ لعنت فرمائیے۔ اساں دوستیاں رکھی کھڑے ہیں، اساں دے سارا انہاں دے بغیر گزارا، بولو تے صحیح، سارا گزارا نہیں، اساں ہر پروڈکٹ انہاں دا استعمال کرنے۔ علماء نے جو آکھے کہ فرانسیسی لوگ حضور دے نعوذ باللہ خاکے بنائی کھڑن، صحیح دا مزاح اڑیندن، انہاں دے پروڈکٹ استعمال نہ کرو، چلو غیرت دا مظاہرہ ہوئے، مالی طور تے انہاں دا کم از کم نقصان ہوئے، ایسا لوگوں کا نہیں خیال کی تھی۔ علماء کرام نے آکھے قادیانی مرتدن بے ایمان حضور دی ختم نبوت دا انکار کی تھی کھڑن، ارتداد کی تھی کھڑن، جیڑیاں چیزاں ملک دے اندر بنا رہی ہیں انہاں کو استعمال نہ کرو، کم از کم دن قیامت دے حضور کو منہ دکھاؤ تے آنکھوں آقا ساری غیرت ایمانی ہے، تمہارے دشمن دی بنی ہوئی چیز استعمال نہ سے کی تھی، ایسا کریں دو چپ تھی گئے۔ میرا نوجوان دین کو دور ہے، وہ قد سادہ کیا جدے ویسے لوگ لکائی پچھو ویسے دگا چاہیے۔ مولوی صاحب 21ویں صدی ہے، نما دور ہے، نمے لوگ ہیں، تساں دکیا نوسی لوگ ہو، پرانے بندے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اساں نوے 21ویں صدی دے لوگ ہیں، اساں ترقی کرنی ہے، اساں اگاں ودھنے۔ یہ سارا نوجوان آدھا کھڑے یا نہیں آدھا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ قرآن جڑا ہے اللہ دا، جے کو اللہ پاک فرمائے ہدی للعالمین، یہ سارے جہانہ واسطے ہدایت دا منبع تے مرکز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن پرانا ہے نہ ہے؟ راہتے جا جائے ہیں اللہ پاک پرانا ہے نہ ہے؟ اللہ ہی پرانا ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ قرآن اوندا کلام ہے، یہ اوندا کیا ہے؟ کلام ہے، اون بول کے علا کے۔ تورات کتاب ہے، کلام نہیں، زبور کتاب ہے، کلام نہیں، انجیل کتاب ہے، کلام نہیں، کتابوں ہوندی ہے مکتوب لکھی ہوئی، کلاموں ہے جڑا بولیا بنجے، ٹھیک ہے نا؟ تے بولیلا بندہ کر لے ہے جے لگال اندروں نکل دیے، یہ پھیپھڑے سا ہے، یہ سا گلے دی نالی نال ٹکران دے، اگوں زبان حرفاں دی صورت وچ لفظاں دی صورت وچ ادا کریں دیے، بندے دا کلام بنویں دے۔ یہ کہندا ہے اللہ دا کلام، اللہ دا ہی قدرت والا وجود ہے، خدا دے قدرت والے ہاتھ بھی ہیں، اکھی بھی ہیں، زبان بھی ہے قدرت والی،
تو انہیں جلے کلام بولے اے خدا دے قدرت والے وجود دے اندر کنے نکتی ہوئی کلام وہ خدا کو پتہ کوئی نہ ہاں بھئی 21ویں صدی جو لوگ آسن یہ جہاں تعلیمات ہو سن میں انہاں واسطے کوئی نمی بئی تعلیم بھیجا وہ کو پتہ کہنا ہاں اللہ کو اللہ ہوتے چاہ ہیں وہ جڑے ہیں آکسفورڈ آلے وہ تا لکھی کڑن جو ساری دنیا دیں کتاباں اسا جمع کیتے ہیں ڈٹھن لیکن سب تو افضل سب تو اعلیٰ سب تو اطیب سب تو اکمل سب تو اجمل سب تو کامل سب تو مکمل لکھے نے دہولی قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ایک قرآن ہے وعدن سائنس دی کتاب ہے انجھے دوسرا کو ہر شائع مل لیے ایسا جو آکے ہوئے بھائی مانو جو ایٹم بم بنائے دنیا کو تباہ کرن واسطے وعدن ان دا تصوری قرآن اچ کھڑے ایٹم بم دا تصور بھی وعدن کتا کھڑے قرآن اچ کھڑے او بھائی کتا وعدن تُسا ایویں ختمہ واسطے پڑھے اساں غور کیتے قرآن دے اندر سورہ فیل آئی کھڑیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ کہ او چھوٹے چھوٹے پرندے ہن پتھر چاہ کے گھیرنا ہیں آپ چھوٹا جیاں پرندہ وقت ان دی چونج کتنی چھوٹی ان دے پنجے کتنے چھوٹے او پنجائیں جڑے پتھر کنکر ہن انہوں نے ہزارہ میل دور تو سٹن ہاتھی جیسا مضبوط جانور فجعلہم کعصف معقول وہ ایویں تھی گئے جی میں کھادا ہویا گھابوں ہوں دے بھائی اگر وہ تو پتھر آیا ہا زخمی ہون تا سمجھ آندہ ہے گھابوں تھی من سمجھ نہیں آندہ جلے سا اس پتھر دا من کے تجزیہ کیتے سے معلوم تھا وہ ایٹم ہے وہ کیا ہے یہ میرا ایک علیحدہ موضوع ہے اگر میں اس سے بیان کرا لیکن تو کنے سیدھا بھی ہاں کہ میرے آقا دا ہر عمل امت واسطے تعلیم صحیح جو یہود و نصارہ تے لعنت کی تھی کس واسطے فرمایا اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اے لوگوں انہوں نے نبیاں دیاں قبروں کو سجدہ گاہ بنا کیتے اے لوگوں خیال کرائے خیال کرائے خیال کرائے خیال کرائے حضور علیہ السلام نے فرمایا الا لا تسودوا وجہی الا لا تسودوا وجہی بڑا اوکھا جملہ میرے آقا نے فرمائے میرے کول ترجمہ ادھا نہیں تھی سکتا دل برداشت نہیں کریں گا زیادہ تو زیادہ اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو خیال کرائے میں محمد کو دن قیامت دے بیاں امتوں دے سامنے اللہ دے سامنے شرمسار نہ کرائے اللہ کیا پیادن حضور فرمایا اس واسطے یادے پین کہ دن قیامت داؤسی اللہ دی بڑی عدالت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہو سن اللہ پاک فرمے سن یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ عیسیٰ ابن مریم کیا تائینہ لوگوں کو آکھا ہے کہ میں کوں تے میری اماں کوں اللہ دے سوا معبود من جنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے سن اللہ پاکا ان قلتو فقد علمتا اگر میں آکھا ہوئے تو تا زیادہ جانن والا ہے تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک تو دلہ دے راز جاننے میں تے نہیں جانتا اللہ میں نہیں آکھیا حضور فرمیدن بے شک حضرت عیسیٰ نے نہیں آکھیا لیکن پھر بھی اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا دے سامنے کٹہرے دے اندر ایک طرح دا کھڑ کے ایک پوچھنا ٹھیک ہے نا بھائی کٹہرے دے اندر کھڑا کر کے اللہ پوچھے عیسیٰ تا آکھیا ہاں حالانکہ نہیں آکھیا لیکن کیوں باز پرس تھی دی پئی حضرت عیسیٰ دی کہ امت نے حضرت عیسیٰ کو خدا دا بیٹا آکھ دیتے انہوں دی اماں کو ماں یعنی تسلیس دے قائل تھی گئن کس دے تسلیس وہ دن ترائے خدا ماں
بیٹا ماں مریم بیٹا عیسیٰ تے جناب اتے خدا اے ترائے خدا کتنے ترائے خدا انہاں ترائے خدا بڑھائیں حضور لعنت بے فرمیندن اسا کتنے بنائیں ہن چپ تھی گئے تس چپ تھی گئے نا اے مرادہ منگن حضرت سخی سرور تے ویندے نہیں ویندے اللہ سچا آپس دی گالے میں باہر نہیں دسیں دا کہیں کو ویندے ہیں نا اے سخ چاہ کے ٹوڑے ودن جی بھائی کوئی نا اللہ کتھا گئے بات اللہ کتھا گئے حضرت پہ کوئی بریلوی جو بندی مسئلہ نہیں ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولنے والی سرکار بہت بڑی گدی ہے اللہ والے دی لوگ ویندن منتا منن منوتیاں منن لیکن اللہ والے منع کیتے وہ اتھاؤں بے کے آدھے بیٹھے نا وہ لوگوں سارے کول کچھ نہیں منگنے ویتے اللہ دے کول منگو وہ اللہ والا دے کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے داتا کون ہے زور نہ بولو دیمن والا کون ہے اللہ وعدن کے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اللہ انبیاء تیرے نبی تیرے رسول تیرے اہل بیت تیرے اولیاء تیرے صحابہ تیرے اساں تا انہاں دے دراں تے اس واسطے ویندے آئے کہ اے تیرے جو ہن تے تیرے اپنے جو ہن ساڈی تو سندا نہیں ہے انہاں دی مڑیندا نہیں ہے پیر نصیر الدین نصیر آپ فرمیندن نہیں لوگوں نہیں لوگوں کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبلی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے فرما انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ اللہ والا پیر نصیر الدین نصیر سب کو جمع کر کے آدن جب انبیاء تے مشکل آئی جب اولیاء تے مشکل آئی جب اہل بیت تے مشکل آئی کہ نہیں آئی ہو رہا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خنجر لگ دے فرمیدن فزتو رب الکعبہ میں کو رب کعبہ دی قسم میں علی کامیاب ہو گیا خنجر لگے مشکل آئی کہ نہیں آئی سیدنا امام حسین تے کرب و بلا دے اندر مشکل آئی کہ نہیں آئی سارا خان وادہ شہید ہو گئے مشکل ہے نا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے میدان دے اندر ظالم پتھر ودے مرینن سر مبارک کنے گھن کے پیریاں دے انگلیاں تک خونم خونن تکلیف تے مشکل آئی یا نہیں آئی ہیں لیکن ہر مشکل دے ٹائم دے اندر انہوں نے کیا کیا کہ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ میرے دوستوں، میرے ٹائم تھی تو نہیں گیا؟ ٹھیک ہے ہاں